کی سنت ہے، اور اس کو سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ جو آپ نے حکم دیا ہم اس کی پابندی کریں۔ قرآن پاک نے بہت سی موٹی موٹی باتیں اپنے پڑھنے والوں کو سننے والوں کو کہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز آپ پہ اس لیے فرض کر دی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز اس لیے فرض کر دی تاکہ تم بری باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنی۔ پھر قرآن نے کہا کہ غریب جب آئے تو اس کو جھڑکو نہیں۔ پھر قرآن نے کہا کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یتیم کے منہ میں بھی ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ فرمایا ان کی نماز تو خراب ہو گئی یا رسول اللہ، کن کی؟ اللہ کس کی نماز؟ فرمایا جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جو غریب ان کے پاس رہتے ہیں، جو محتاج رہتے ہیں، ان کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے، مطلب ان کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث شریف میں کہ اگر کسی کا دل رحم سے خالی ہے، مطلب آپ کسی کو پریشان دیکھتے ہیں تو آپ کو پریشانی نہیں ہوتی، آپ اس قابل ہیں کہ اس کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کو بھوکا دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی، آپ اس قابل ہیں کہ اس کو ایک روٹی دے سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کا دل رحم سے خالی ہے تو وہ کل دین سے خالی ہے۔ اللہ کریم کو وہ بندے پسند ہیں جو اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ ایک آدمی تھا افغانستان میں، تو وہاں برف بہت پڑتی سردی میں، تو بیمار تھا تو حکیم کے پاس گیا، تو حکیم نے کہا دوائی تو میں بنا دوں گا لیکن شہد چاہیے، اور آج کل شہد مل نہیں رہا، برف بہت پڑ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کتنا چاہیے؟ تو اس نے اس کو ایک ڈبیا دی کہ اتنا صحیح چاہیے۔ تو اس نے کہا میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ وہ گیا تو سیدھا بادشاہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کا نوکر جو تھا اس کا نام تھا ایاز، وہ اندر سے آیا۔ تو اس نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ کہ جناب تھوڑا سا شہد چاہیے۔ کہنے لگا اچھا بیٹھ جاؤ، میں پوچھ کے بادشاہ سے آتا ہوں۔ وہ ڈبی لے کے اندر گیا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ جناب باہر ایک مانگنے والا آیا ہے، اس نے اتنا سا شہد مانگا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہمارے خزانے میں سے 2 کنستر مطلب 2 بڑے ڈول شہد کے اس کو دے دو۔ تو پی اے نے کہا، ملازم نے ان کو، بادشاہ کو، کہ حضور اس کو تو اتنا سے چاہیے، تو آپ تو کہہ رہے ہیں بھی 2 کنستر دے دو، مطلب کہ 1 کوئنٹل دے دو، 50-50 کلو کا لکڑی کے وہ شہد کے ڈول ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے پی اے کو، ملازم کو سمجھایا، کہنے کا بیٹا مانگنے والا جب مانگتا ہے وہ اپنی حیثیت اور ضرورت کے مطابق مانگتا ہے، دینے والا جو ہے وہ اپنی حیثیت سے دیتا ہے، سمجھے؟ اللہ کریم نے آپ کو جس حیثیت میں رکھا، بندہ اسی طریقے سے سامنے والے کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر منائیں کہ ہم جیسے بھی ہیں، جہاں سے بھی آئیں، یہاں پنجاب میں کام کر رہے ہیں، تو اس حالات میں بھی اللہ کریم نے ہم سب لوگوں کو دینے والوں میں شامل رکھا ہے، لینے والوں میں۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے بھائی؟ اب چاہے 10 روپے دے رہے ہوں، چاہے 50 روپے دے رہے ہوں، چاہے 100 دیے ہوں، چاہے 500 دیے ہوں، اللہ نے کن لوگوں میں شامل رکھا ہمیں؟ لینے والوں میں۔ یہ اللہ کا احسان ہوا۔ تو اس لیے اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ قرآن پاک بہت سے مطالبات کرتا ہے انسان سے، جس میں سماجی معاملات ہیں۔ ایک بہت خوبصورت بات قرآن شریف نے کہی کہ آپ لوگ جاہلوں کے ساتھ بحث نہ کریں۔ جاہل سمجھتے ہیں ان پڑھ آدمی، لیکن اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں وہ دنیا سے الگ بات ہوتی ہے۔ تو اللہ سے پوچھا یا اللہ جاہل کون ہے؟ فرمایا وہ بندہ جاہل تھوڑی جس کو تم جاہل سمجھتے ہو، جس کے کپڑے گندے ہیں، ان پڑھ ہے، بولنا نہیں آتا، نہیں۔ فرمایا جاہل وہ ہے جو اچھے کپڑے پہنتا ہے، بڑھیا عالم ہے، سارا دین سمجھتا ہے، معاملہ سمجھتا ہے، لیکن مجلس میں اپنی غلط بات منوانے کے لیے اڑ جاتا ہے، وہ جاہل۔ کتنا بہترین راز اللہ نے انسانوں کو دیا کہ اگر کوئی سامنے والا بحث کر رہا ہے اور وہ جھوٹی بات پہ اڑ گیا تو اللہ فرماتے ہیں اب بحث چھوڑ دو، اس کو وہیں ختم کر دو، پیچھے ہٹ دو۔ تو قرآن پاک کو پڑھیے، سمجھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے،
اور خود بھی کوشش کیجئے کہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے امام صاحب کے پاس آ کے کسی ایک آیت کا ترجمہ، کسی ایک آیت کا مطلب، آپ کو مطلب پتہ ہوگا تو مزہ بھی آئے گا نماز پڑھتے ہوئے. کیا سمجھے؟ اب کیونکہ مطلب پتہ نہیں ہے اس لیے اتنا لطف نہیں آتا جتنا لطف آنا چاہیے. وقت بھی بہت ہو گیا ہے. ایک جگہ اور مسجد میں قرآن پاک ختم تھا، رام مسجد میں اپنے پنڈی گلی میں، تو اس لیے وہاں پہلے